والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعلى آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیٰ. اس سے پچھلی مجلس میں عیسیٰ ابن جاریہ جو راوی ہے اس حدیث کا، جس میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی تھی ان راتوں میں جن میں آپ نے صحابہ کی امامت کی تھی تراویح کی نماز میں، ان کی تعداد کیا تھی، کیا عدد تھا رکعات کا، تو اس سلسلے میں 11 رکعات جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس بارے میں اقوال ہم دیکھ چکے ہیں کہ عیسیٰ ابن جاریہ پر جو بھی جرحیں تھیں، اس سلسلے میں آخری قول ابن حجر کا فیہ لین، اس راوی میں کمزوری ہے، نرمی ہے. اس اعتبار سے راوی فی نفس ہی حجت نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو خارجی سپورٹ، ایکسٹرنل سپورٹ جب تک کہ نہیں ملتا ہے. کسی اور سند سے اگر حدیث آتی ہے جو اس راوی کی روایت کی تائید کرتی ہو، تب جا کر یہ روایت متابعات میں یا شواہد میں مقبول ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، وہ حدیث اس حدیث کی شاہد ہے. اس کو بھی یاد رکھیں. متابع کہتے ہیں ایک ہی صحابی سے کئی راوی روایت کرتے ہوں تو ایک ہی صحابی کے نام سے آنے والی مختلف سندوں سے روایات کو ایک دوسرے کے متابعات کہتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی واقعہ، ایک ہی بات کئی صحابہ سے آتی ہو الگ الگ سندوں سے، تو ان کو ایک دوسرے کے لیے شواہد کہتے ہیں، ایک کو دوسرے کا شاہد کہتے ہیں. یہ فرق ہے. تو یہاں پر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوی ترین حدیث شاہد ہے. دونوں سے ایک ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان میں آپ نے 11 رکعت پڑھی. یہی بات کس سے ثابت ہوتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے. اور چونکہ اس میں انفرادی یا اجتماعی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کو عموم پر محمول کیا جائے گا. عام ہے، وہ رمضان غیر رمضان میں 11 پڑھتے تھے، تو چاہے جماعت سے پڑھیں بغیر جماعت کے پڑھیں، تو حضرت عائشہ کی روایت اس کے لیے سپورٹ بنتی ہیں. یہ ہمارا قاعدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ سپورٹ چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں دوسرے علماء کیا کہتے ہیں. وہ تو سپورٹ کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر الاسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری میں کہا، بل المراد به ابی ابن کعب کما اخرجہ ابو یعلا باسناد حسن من روایت عیسیٰ ابن جاریہ وهو بالجیم عن جابر. ایک سند، جس سند میں، اس واقعے کی سند نہیں، یہ دوسرا کچھ واقعہ ہے، اس سند میں عیسیٰ ابن جاریہ کے آنے کے باوجود ابن حجر کہتے ہیں اس سے مراد ابی ابن کعب ہیں، جیسا کہ ابو یعلا نے ایک حسن سند سے روایت نقل کی ہے، جو کس سے ہے؟ من روایت عیسیٰ ابن جاریہ. عیسیٰ ابن جاریہ کی سند سے حدیث ہے. اب عیسیٰ ابن جاریہ کی سند سے حدیث آئے گی تو کیسی ہونا چاہیے؟ ضعیف. لیکن یہاں پر ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں؟ بِإِسْنَادٍ حسن، کہ یہ روایت کیسی ہے؟ حسن درجے کی ہے. وہ بالجیم عن جابر کا مطلب جابر ہے، وہ حابر نہیں ہے. وہ بتانے کے لیے، اس لیے کہ پہلے نقطے لکھاوٹ میں غلطیاں ہو سکتی تھی، اسی لیے علماء لکھا کرتے تھے جابر ہے جیم سے ہے، تاکہ کبھی غلطی سے نقطہ اگر نکل جائے پرنٹ میں نہ آئے، کیونکہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، کچھ گڑبڑ ہو جائے تو کوئی حابر اس کو نہ پڑھے. فتح الباری میں ابن حجر نے کہا ہے. امام الذہبی نے اپنی کتاب میزان میں اس کو ذکر کیا ہے، میزان الاعتدال.
یہ جو حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 رکعتوں والی ہے، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام الذہبی کہتے ہیں اسنادہ وسط، اسناد اس کی کیسی ہے؟ یعنی اوسط درجے کی ہے، یعنی ایسی سند ہے جو نہ بہت قوی ہے نہ ضعیف ہے، بلکہ کیسی ہے؟ اوسط درجے کی، ایوریج درجے کی اس کی کیا ہے؟ سند ہے، یعنی حسن درجے میں بلا شبہ یہ آتا ہے کہ ایک دم نہ قوی درجے کی صحیح نہ ضعیف، بلکہ بیچ کی، یعنی کیا ہوگا وہ؟ حسن درجے کی اپنے آپ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو میزان الاعتدال میں امام الذہبی نے اس کو اوسط درجے کی سند کہا ہے۔ مزید یہ کہ حبیب الرحمن اعظمی یہ عالم ہیں، حنفی عالم ہیں، جنہوں نے کچھ کتابوں کی تحقیق کی ہے، مسند ابی عوانہ اور اسی طرح سے اور بھی کتابیں ہیں جس میں صحیح ابن خزیمہ بھی ہے۔ ان کی تحقیق سے صحیح ابن خزیمہ چھپی ہے، جس کی مزید تحقیق شیخ الالبانی نے کی ہے۔ اس کتاب میں اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد مولانا حبیب الرحمن اعظمی جو حنفی عالم ہیں لکھتے ہیں اسنادہ حسن، اس حدیث کی سند کیسی ہے؟ اسنادہ حسن، یہ حسن درجے کی روایت ہے، اس کی سند حسن ہے۔ عیسیٰ ابن جاریہ فیہ لین، اور جہاں تک کہ عیسیٰ ابن جاریہ کا معاملہ ہے اس میں تھوڑی کمزوری ہے، لیکن سند کیسی ہے؟ حسن ہے، سپورٹ وغیرہ کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی اس کی سند کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے ابن الحمام جو حنفی عالم ہیں، فتح القدیر لکھنے والے، وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں وَتَحْصُلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، اس ساری بحث سے یہ بات حاصل ہوتی ہے ان قیام رمضان سنہ، قیام رمضان سنت ہے، 11 رکعہ بالوتر فی جماع، 11 رکعات وتر کے ساتھ جماعت میں، فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکہ لعذر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، پھر اس کے بعد کسی عذر کی بنا پر چھوڑ دیا۔ وہ عذر کیا تھا؟ آپ دیکھ چکے ہیں، کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو اب ابن الحمام حنفی عالم ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ 11 رکعت جماعت کے ساتھ سنت ہے، جیسا کہ کس نے کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی روایت ہے اس کے لیے؟ عیسیٰ ابن جاریہ والی روایت ہے، اور کون سی ہے؟ تو جماعت کی رکعات کی تعیین کی روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو عیسیٰ ابن جاریہ سے آئی ہے۔ تو یہ اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ 11 رکعت ہی پڑھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر بات ہے ان کے نزدیک وہ روایت کیا ہے؟ معتبر ہے۔ فتح القدیر میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، کتاب الصلاح میں فصل فی قیام شہر رمضان کے قیام کے بارے میں۔ احمد ابن محمد ابن اسماعیل الطحاوی الحنفی کہتے ہیں اپنی کتاب جو مراق الفلاح، ایک فقہ کی کتاب ہے حنفی فقہ کی، اس کے حاشیے میں حاشیہ الطحتاوی، طحتاوی کا جو حاشیہ اس پر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں والجماعۃ سنۃ فیہا ایضا، تراویح کی نماز میں جماعت سنت ہے، لیکن علی الکفایہ، لیکن ہر ایک پر سنت لازم نہیں ہے کہ پڑھے ہی، بلکہ کیا ہے، کچھ لوگ اگر جماعت قائم کریں تو کفایت ہو جاتی ہے۔ بینہ قولہ وصلاتها بالجماعۃ سنت کفایہ، سنت کفایہ، یہ اس قول سے واضح ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صلاتها بالجماعۃ سنت کفایہ، کہ یہ کفایت کے طور پر سنت ہے جو جماعت کی نماز پڑھی جائے تراویح کی، لما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالجماعۃ 11 رکعہ بالوتر، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہے، لما ثبت، ثابت کوئی بولتے ہیں نا ثبت، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 11 رکعتیں پڑھی جن میں وتر بھی تھی۔ تو امام یہاں پر جو بھی عالم ہیں یہ احمد ابن محمد ابن اسماعیل الطحاوی الحنفی، ان کے نزدیک بھی کیا ہے، 11 رکعتیں ثابت ہیں،
جماعت کی نماز میں۔ علامہ عینی کیا کہتے ہیں، عمدۃ القاری والے حنفی ہیں، کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ لم يبين في الروایات المذکورہ عدد هذه الصلاة، اگر تو یہ کہے، پڑھنے والے کو بول رہے ہیں، اگر تم یہ کہو کہ ان جتنی روایات جو ہم نے ذکر کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی، ان میں کسی روایت میں وہ عدد نہیں ہے کہ آپ نے ان راتوں میں کتنی نماز پڑھی تھی، التی صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیالی، جو راتیں آپ نے 3 راتیں نماز پڑھی، ان میں کتنی نماز پڑھی، یہ ان روایات میں نہیں آیا بخاری وغیرہ کی۔ قلت، میں کہتا ہوں، وہ خود کہہ رہے ہیں علامہ عینی، قلت روا ابن خزیمہ وابن حبان من حدیث جابر رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات ثم اوتر، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ رمضان میں نماز پڑھی، ہم کو پڑھائی، اور آپ نے 8 رکعت پڑھی اور پھر اس کے بعد وتر پڑھی۔ اس کو انہوں نے ضعیف وغیرہ کچھ بھی نہیں کہا، ذکر کیا، کہا یہ ثابت ہے۔ کہاں یہ عمدۃ القاری، حنفی عالم ہے۔ اسی لیے شیخ الالبانی کہتے ہیں، دیکھیے کتنا جامع لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ شیخ الالبانی کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ جچی تلی عبارت کہنے میں شیخ الالبانی ماہر تھے، کہتے ہیں رواہ ابن نصر والطبرانی، حضرت جابر کی روایت کو کس نے روایت کیا ہے، ابن نصر نے اور الطبرانی نے، وسندہ حسن بما قبلہ، اور یہ سند کیا ہے، حسن ہے، اس سے پہلے جو میں نے حدیث حضرت عائشہ کی ذکر کی ہے اس سے مل کر، اس کے بیس پر، اس کے سپورٹ سے۔ واشار الحافظ فی الفتح وفی التلخیص الی تقویتہ، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور تلخیص الحبیر میں، یہ ان کی کتاب ہے، آگے آؤں گا اس میں ایک اور حدیث دیکھنی ہے ہم کو، تلخیص الحبیر میں، اور بعض اس میں تلخیص الحبیر لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں ابن حجر نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ روایت قوی ہے۔ وعزاہ لابن خزیمہ وابن حبان فی صحیحیہما، اور اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ میں ان کی صحیح میں موجود ہے۔ صلاۃ التراویح میں شیخ الالبانی نے بات کہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ابن حجر کیا کہتے ہیں، واقعی ان کا جملہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِّن طُرُقِهِ بیان عدد صلاته فی تلک اللیالی، یعنی میں نے ان طرق میں بخاری وغیرہ کے کسی بھی طریق میں نہیں پایا کہ اس میں ذکر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھائیں، بخاری وغیرہ میں نہیں ہے، ان 3 راتوں میں آپ نے کتنی نماز پڑھائی۔ لیکن روا ابن خزیمہ وابن حبان من حدیث جابر، لیکن ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حدیث جابر سے روایت کیا ہے، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رمضان میں نماز پڑھائی، 8 رکعات ثم اوتر، 8 رکعتیں پھر آپ نے وتر پڑھی۔ ابن حجر کا قاعدہ ہے جو انہوں نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے، فتح الباری پوری کتاب ہے بخاری کی شرح، اس سے پہلے ان کی ایک مختصر کتاب ہے ہدی الساری، تو یہ مقدمہ علی فتح الباری، تو یہ مقدمہ ہے، ایک فرسٹ والیوم ہے اس کا، 14 جلدیں فتح الباری کی، اس میں ایک جلد ہے جو پہلی جلد ہے جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں پہلے بتا رہا ہوں سنو اس طرح سے لکھی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ میں اپنی اس کتاب میں جو بھی حدیثیں ضمناً ذکر کروں گا ان میں میرا قاعدہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ حدیثیں صحیح ہوں گی یا تو حسن ہوں گی، اور اگر ضعیف ہوگی تو بتاؤں گا، میں نہیں بتایا تو کیا سمجھنا، حسن ہے یا صحیح ہے۔ یہاں پر انہوں نے بتایا اور کچھ نہیں بول رہے ہیں آگے، تو اس کا مطلب کم سے کم ابن حجر کے نزدیک یہ روایت کیا ہے، حسن درجے کی ہے۔ تو ہم اکیلے ہیں جو اس کو حسن کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم سے پہلے ہیں جو علی الاطلاق اس کو حسن کہہ رہے ہیں، ہم تو شواہد میں حسن کہہ رہے ہیں، ہم تو تھوڑا نیچے لے کے حسن کہہ رہے ہیں،
لیکن اتنے سارے علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا تو انہوں نے سب نے کیا کہا؟ حسن ہے یہ نہیں کہا سپورٹ سے حسن ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ خود حسن ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، فتح الباری میں انہوں نے بات کہی ہے کتاب التہجد کے ضمن میں حدیث نمبر 1129 پر۔ تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مل کر کیا ہو جاتی ہے؟ حسن ہو جاتی ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس کی ٹکر پہ ایک اور روایت ہے، جس کو تاریخ جرجان کے حوالے سے نقل کیا ہے ہماری وہ جو کتاب موٹی بتایا تھے ابھی، حدیث اور اہل حدیث۔ تاریخ جرجان یہ امام الجرجانی کی کتاب ہے، حمزہ ابن یوسف الجرجانی، نام آپ لوگوں کے لیے نئے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ اپنی سند سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، میں ابھی سندیں چھوڑتا چلا جاؤں گا اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے، لکھی ہوئی ہے، تو سندیں میں چھوڑوں گا اور اس میں اشارہ کروں گا کہ راوی کون ہے، تو آپ نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں، اس لوگ کو ان سندوں میں ان راویوں کو انڈر لائن بھی کیا گیا ہے تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہو۔ عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر بثلاثة۔ تاریخ جرجان حدیث نمبر 556 کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رمضان میں باہر تشریف لائے اور ہم کو نماز پڑھائی 24 رکعتیں اور 3 وتر۔ اب یہ دلیل دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ کیا دلیل دے رہا ہے، نعرہ 20 کا اور دلیل 24 نمبر 24، تو یعنی پھر ٹھیک ہے 24 پڑھو، 20 کا جھگڑا کیوں بھائی؟ نہ 20 نہ 8، 24 پڑھو، چلو دے دیا ہے، سب ڈال دیا اس میں، نا 20 پلس جتنا بھی ہے سب ڈالے ہیں تاکہ 8 کے خلاف وزن بڑھتا جائے ترازو میں۔ اس روایت کے بارے میں کیا ہے؟ اب یہ تعجب کی چیز ہے، سوچئے ایک طرف تو پوری صلاحیت خرچ کی اس ایک سند پر جو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آئی ہے 11 کی، اس میں بتایا کہ اس میں محمد ابن حمید الرازی ہے، بہت ڈینجر راوی ہے، یہ پوری طاقت اس پہ وہ جو پوسٹر چھپا ہے اس میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس سند کا پورا مدار گویا کہ محمد ابن حمید الرازی پر ہے، اس لیے یہ ضعیف ضعیف ضعیف، جیسے طلاق دیتا نا آپ نے تو پوری ضعیف بنا دیا اس کو ایک دم۔ لیکن یہاں نقل دوسرے عالم صاحب کر رہے ہیں اسی روایت کو 24 نمبر کے ساتھ میں، اور سند میں تھوڑا سا غور کر لیتے اس سند میں وہی راوی ہے جس کی پٹائی دوسری طرف کی ہے، تو وہی محمد ابن حمید الرازی جو اس سند میں آیا تھا 11 والی میں، جس کو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، ہم لیے ہی نہیں اس کو، ہم تو دوسری سند میں بتایا تھا آپ کو، یاد رکھیے نام، ان میں محمد ابن حمید الرازی نہیں آ رہا ہے، ابن خزیمہ کی سند میں نے ذکر کی تھی، اب یہاں آ رہا ہے لیکن اس کو پیش کر دیا۔ یہ کون سا قاعدہ ہے کہ اگر اپنے سپورٹ میں آئے تو وہ راوی چل جاتا اپنا ہی نا، اور اگر دوسرے کے ہوں تو انہیں بہت ڈینجر آدمی ہے، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کون ہے بیچارہ محمد ابن حمید الرازی؟ یہ کون ہے؟ اس کی تعریف میں علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ امام الذہبی کہتے ہیں محمد ابن حمید الرازی الحافظ وثقہ جماع والاولا ترکہ۔ محمد ابن حمید الرازی کیا ہے؟ حافظ ہے، حدیثوں کا حافظ ہے، لیکن حدیثوں کا حافظ ہونا اس کو ثقہ نہیں بناتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، بہت یاد اچھی ہے، تو کیا کرنے کا، راوی معتبر بھی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں وثقہ جماع والاولا ترکہ، ایک جماعت نے اس کی توثیق کی ہے، معتبر اس کو کہا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ آگے آ رہا ہوں میں۔ قال یعقوب ابن شیبہ، یعقوب ابن شیبہ کہتے ہیں کثیر المناکیر، کثرت سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے، اور یہ روایت خود اس کی دلیل ہے، نہ ان کا نہ ہمارا، نہ 20 والوں کا نہ 8 والوں کا، یہ تیسرا ہی ہے، 24 بیان کر رہا ہے۔
تو ظاہر بات ہے غلطی ہے یہ، اسی لیے کہتے ہیں کثیر المناکیر۔ وقال البخاری فیہ نظر، بخاری جب کہیں فیہ نظر تو ایک ایسی جرح ہے کہ تیر سیدھا آدمی کے دل پہ جا کے گھس جائے، یعنی اتنا سخت جملہ ہے یہ کہ ایک راوی امام البخاری جو گھٹیا سے گھٹیا راوی ہو اسی کے بارے میں فیہ نظر کہتے ہیں۔ عام طور سے علماء نے کتاب میں اصول کس کو ذکر کیا ہے۔ امام النسائی کہتے ہیں لیس بثقہ، یہ ثقہ نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ اس کو امام الذہبی نے الکاشف میں اور ابن حجر نے التہذیب میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو القاسم کہتے ہیں، التہذیب ہی میں ہی، تہذیب التہذیب ابن حجر کی کتاب ہے، راویوں کے بارے میں 4 جلدوں میں ہے اور کتب ستہ کے راویوں کا تذکرہ اس میں ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن عبد الکریم الرازی ابن اخی ابی زرعہ، یہ راوی ہے، اس کا نام عبداللہ ابن محمد ابن عبد الکریم الرازی ہے۔ یہ کہتے ہیں سألت ابا زرعہ عن محمد ابن حمید، میں نے ابو زرعہ سے محمد ابن حمید کے بارے میں پوچھا، فأومأ بإصبعه إلى فمه، انہوں نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اس طرح سے۔ قلت له كان يكذب، یعنی ان کا اشارہ مجھ کو لگا کیا کہنا چاہ رہے، میں نے کہا جھوٹ بولتا تھا، یعنی آپ یوں کریں، یعنی منہ سے بہت سارے محدثین یعنی بولنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کے بارے میں ہم بات بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اشارے سے بول دیتے تھے، تو انہوں نے اشارے سے منہ کی طرف اشارہ کیا انگلی سے، تو انہوں نے پوچھا مطلب جھوٹ بولتا تھا ویریفائی کرنے کے لیے۔ فقال برأسه نعم، سر سے کیا کہا، اشارے سے کہا ہاں۔ فقلت له قد شاخ لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه، یعنی کہتے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا تھا، ممکن ہے غلطی کر کے یعنی تدلیس کرتا تھا، راویوں کو جاننے کے باوجود ان کا عیب چھپا کے اوپر کے راوی سے بیان کرتا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تدلیس میں آگے آؤں گا اس پر۔ فقال لا یا بنی کان یتعمد، ابو ذرا نے کیا کہا، بیٹا ایسا نہیں ہے، یعنی اس سے مسٹیک نہیں ہوتی تھی، جان بوجھ کے جھوٹ بولتا تھا، جان بوجھ کے حدیث کے سلسلے میں جھوٹ بولتا تھا۔ ایسے راوی کو اعتبار کا لائق مان سکتے ہیں، اعتبار کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے التہذیب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اتنا ہی کافی تھا، اور ایک راوی اس میں ہے جس کی تعریف میں اور باتیں آئی ہیں۔ اس میں دوسرا راوی ہے عمر ابن ہارون البلخی، عمر ابن ہارون البلخی، نام کتنا اچھا ہے، ایک صحابی کا ایک نبی کا، عمر ابن ہارون۔ امام السیوطی کہتے ہیں کذبہ ابن معین وترکہ احمد وغیرہ، اس کو ابن معین یحییٰ ابن معین نے کہا ہے یہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے، اور امام احمد نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اسے لیتے نہیں تھے۔ اس کو طبقات الحفاظ میں امام الذہبی نے روایت کیا ہے، سیوطی نے کہا ہے۔ اسی طرح سے میزان الاعتدال میں امام الذہبی کہتے ہیں وقال ابن مہدی و احمد والنسائی متروک الحدیث، امام ابن مہدی عبد الرحمن ابن مہدی اور احمد ابن حنبل اور نسائی یہ کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے، حدیث کے سلسلے میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، جس پر سب متفق ہو جائیں چھوڑنے پر اس کو متروک الحدیث کہتے ہیں۔ امام یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کذاب خبیث، کیا کہتے ہیں یحییٰ ابن معین، کذاب ایک نمبر کا جھوٹا ہے، خبیث ہے کہیں کا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں غیر ثقہ، یہ معتبر نہیں ہے۔ علی ابن مدینی کہتے ہیں، اسی طرح سے الدارقطنی کہتے ہیں ضعیف جداً، سخت ضعیف ہے۔ ابن المدینی کہتے ہیں ضعیف جداً، سخت ضعیف ہے۔ صالح الجزرہ کہتے ہیں کذاب، جھوٹا۔ ابو علی النیسابوری کہتے ہیں متروک، ابو علی النیسابوری کہتے ہیں یہ راوی کیا ہے، متروک ہے۔ میزان الاعتدال میں امام الذہبی نے سب روایت کی ہے، تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اس کی روایت لینا دو اس میں ایک کے اوپر ایک سیڑھی میں ہے، تو اس روایت کو لیا جا سکتا ہے نہیں، ایسی روایت سخت ضعیف ہوتی ہے، خصوصاً وہ اس کے بھی خلاف ہے، اس کے بھی خلاف ہے، 20 کے بھی خلاف ہے، ڈبل خلاف ہے، اس کو لینا اور اس کو ذکر کرنے والے کو سوچنا چاہیے
کہ کتاب میں کیا لکھنا کیا نہیں لکھنا، آدمی سوچ سمجھ کے لکھتا ہے، ایسا تھوڑی کہ ہاتھ چل رہا ہے اور آنکھ بند ہے، آدمی دیکھ کے لکھتا ہے، تو دیکھ کے لکھے، اچھے سے دیکھ کے لکھے، کیوں لکھے ایسی چیزیں کتابوں میں جس سے خواہ مخواہ کا گلے میں پھندا پڑے۔ یہ عمر ابن ہارون البلخی وہی راوی ہے جس نے وہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے بائیں سے نیچے سے کاٹتے تھے داڑھی، یہ وہی راوی ہے جس روایت میں داڑھی کاٹنے کا ذکر ہے، یہ وہی راوی ہے، اسی راوی نے وہ روایت نقل کی ہے۔ ایک روایت وہ جو تراویح کا جو بڑا پرچہ لال رنگ کا ہے، ہرا یاد نہیں مجھ کو، لال ہے، تو اس پرچے میں جو روایات ذکر کی گئی ہیں اس میں ایک جگہ خیانت ہے، کیسی خیانت آئی ہے، اس میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک روایت ہے تلخیص الحبیر میں، التلخیص الحبیر میں ایک روایت ہے، کیسی ہے وہ، انہ صلی بالناس، انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالناس 20 رکعتا لیلتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی، لوگوں کو نماز پڑھائی 20 رکعتیں 2 راتوں میں۔ فلما کان فی اللیلۃ الثالثہ، جب تیسری رات آئی، اجتمع الناس فلم یخرج الیہم، لوگ جمع ہوئے لیکن آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف نہیں لائے۔ ثم قال من الغد، پھر اگلے دن آپ نے صحابہ سے کہا، خشیت ان تفرض علیکم فلا تطیقوها، مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی قدرت نہ رکھ پاؤ۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر کہتے ہیں متفق علی صحتہ، اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے۔ ختم نہیں ہوا ہے ابھی، اب اس کتاب میں، اس پرچے میں جو تراویح کی رکعات کے سلسلے میں چھپا ہے حال ہی میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہے، اور اس کے بعد لمبا چوڑا بیان ہے کہ جس حدیث کی صحت پر اتفاق ہو، حافظ ابن حجر جیسا عالم کہہ رہا ہو کہ متفق علی صحتہ، تو ایسی حدیث کے اوپر تم تان کرتے ہو، اس سے تو ثابت ہو گیا 20 ہیں۔ کتاب پڑھنا تو پوری پڑھنا، آگے بھی پڑھنا پیچھے بھی پڑھنا۔ آپ دیکھیے اس میں خیانت کی گئی، اس لیے کہ بہت دور کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قریب اس کے بعد ابن حجر کیا کہتے ہیں، یا تو عربی نہیں آتی، لیکن آتی نا، اتنا پڑھیا کیسے پھر نہیں آتی بھی نہیں بول سکتے، پھر چھوڑا کیا ہے اس نے، سب سے اہم چیز چھوڑی ہے، کیا کہتے ہیں ابن حجر اسی جو ہے روایت میں اس کو نقل کر کے ابن حجر کیا کہتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں متفق علی صحتہ من حدیث عائشہ دون عدد الرکعات، اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے جو حضرت عائشہ سے آئی ہے سوائے رکعات کی گنتی کے، یعنی وہ واقعہ تو ہے نا پورا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا 3 راتوں میں، پھر چوتھی رات آپ نہیں آئے اور آپ نے کہا مجھ کو ڈر ہے، یہ تو متفق علیہ، تو میں بیان کر چکا ہوں پہلے، لیکن اس میں 20 رکعات جو آ رہی ہیں ابن حجر بتا چکے ہیں، ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں، پوری حدیث متفق علیہ ہے سوائے رکعات کی گنتی کے، وہ متفق علیہ نہیں ہے، انہوں نے پوری طاقت کیا خرچ کی، دیکھو متفق علیہ بول رہے نہیں، لیکن دون عدد الرکعات کون ذکر کرے گا، ہم کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی آدمی تھوڑی پڑھتا ہے کتاب، اور بھی لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ، آج تو میرا ارادہ تھا یہاں لگانا ہو تاکہ خالی اوقات میں آپ وہ بھی دیکھتے رہیں، لیکن بعد میں آپ کے پاس اور وقت ہے، ابھی 2 مہینے 1.5 مہینے کا وقت ہے، تو یہ پہلے ہی ہو جائے گا تو جو بھی دیکھنے کی توفیق ملے گی آسانی ہوگی اس سے انشاءاللہ۔ التلخیص الحبیر میں ابن حجر نے بات کہی ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے لیکن رکعات متفق علیہ نہیں ہیں، اور خود ہی کیا کہہ چکے ہیں رکعات کے بارے میں، خود ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ رکعات جو آئی ہیں روایات میں، ابن خزیمہ ابن حبان میں 11 ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ عدد نہیں ہے، لیکن اس کو آپ دیکھیے کس طرح سے اس میں یا تو اس کو خیانت کہیں یا تو غلطی کہیں، غلطی ہے تو بہت بڑی غلطی ہے، اور خیانت ہے تو فی نفسی ہی بری چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے علمی تحقیق میں۔ تو یہاں پر یعنی اس روایت کے بعد اب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا باب اب ختم ہوا ہے۔ اب تک کہ ہماری گفتگو کیا تھی، 2 چیزوں پر، ایک حدیث عائشہ، دوسرے حدیث جابر، یہ 2 ہماری روایات ہیں جو شروعات کے اعتبار سے مرفوع ہیں، یعنی اس میں کس کا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں. یہ تو پہلے چکماٹ دینے کی چیز ہے. ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، ہم زیادہ مانتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اگر پوچھا جائے وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعات کا حکم دیا تھا اور تم لوگ نہیں پڑھتے ہو. چلو ٹھیک ہے مان لیا. اب یہ سیکنڈ لیول پہ آتی ہے ابھی گفتگو. ٹھیک ہے مان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 پڑھی تھی، لیکن حضرت عمر نے کتنی پڑھنے کے لیے کہا تھا؟ 20. تو تم لوگ حضرت عمر کی بات نہیں مانتے. اور صحابہ تھے انہوں نے 20 پڑھی. اس پر اجماع ہے، اجماع پہ میں اینڈ میں آؤں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 کہا، تم لوگ نہیں مانتے ہو، تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہو. اور اس پہ پورا بیان ہے خلفائے راشدین کی اہمیت کیا ہے دین میں. اس پوسٹر میں خلفائے راشدین کی، ان کو یہ نہیں معلوم حضرت عمر قرات کا بھی حکم دیتے تھے امام کے پیچھے پڑھنے کا. پچھلے درس میں آپ دیکھ چکے ہو نماز کے 10 مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امام قرات کر رہا ہوں، میں قرات کر رہا ہوں تو بھی میرے پیچھے پڑھ. وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے لیکن اس کو نہیں، یہ پہلے پکڑنا ہے. لیکن واقعی ایسا ہے کیا واقعی حضرت عمر نے 20 رکعت کا حکم دیا تھا؟ اگر دیا تھا تو ہم بھی پڑھیں گے، کیا پرابلم ہے؟ ہم کو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی ہم 20 رکعت کے حرام ہونے کے، گناہ ہونے کے، بدعت ہونے کے قائل نہیں ہیں، اس کو یاد رکھیے. ہمارے نزدیک جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ 20 پڑھیے یا ایک صفر بڑھا دیجیے. آپ 20 پڑھتے ہیں، 30 پڑھتے ہیں، 40 پڑھتے ہیں، جواز کے اعتبار سے رات کی جو نماز ہے جتنی چاہے آدمی پڑھے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں سنت اس کو مت بولو، کیونکہ سنت کیا ہے؟ 11 رکعت ہے. سنت اس کو نہیں کہا جائے گا. ایک آدمی کسی چیز کے بارے میں کہے یہ جائز ہے، چلتا ہے کہ جب تک کہ اس کی منع کی دلیل نہ ہو، جس میں اطلاق ہو اس کے اندر آدمی جتنا چاہے کرے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ آئے گا تو اس کے لیے ضرور ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے. تو ہمارے نزدیک 11 اور 2 13 زیادہ سے زیادہ سنت سے ثابت ہے، اس سے زیادہ ثابت نہیں. یہ تو دوسرے بھی کہہ چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا 20 ثابت ہیں؟ آئیے پہلے دیکھتے ہیں. جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہی نہیں کہ 11 کی روایت حضرت عمر سے ہے، اور اسی کتاب میں ہے جس سے 20 کا حوالہ دیا جاتا ہے. تھوڑا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموطا میں کہتے ہیں وہ حدثنی عن مالک، انہیں امام مالک کے شاگرد نقل کر رہے ہیں ابھی اس کو، کہ ہم سے امام مالک نے حدیث نقل کی. کیونکہ جو شاگرد تھے وہ سنتے تھے امام مالک سے اور لکھتے تھے، تو گویا کہ شاگرد کی کتاب ہے لیکن اصل کتاب کس کی ہے؟ امام مالک کی ہے. اور ہم سے حدیث بیان کی امام مالک نے، اور انہوں نے روایت بیان کی محمد ابن یوسف سے عن السائب ابن یزید وحدثنی عن مالک عن محمد ابن یوسف عن السائب ابن یزید، سائب ابن یزید صحابی ہیں، انه قال امر عمر بن الخطاب ابی ابن کعب وتمیما الداریہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا ابی ابن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما کو، دونوں صحابی ہیں. کیا دیا حکم؟ ان یقوما للناس ب11 رکعۃ، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئین، قاری مئین پڑھتا تھا. مئین وہ صورتیں جو 100 سے زائد آیتوں والی ہیں، 100 کے آس پاس کی آیتیں جن صورتوں میں ہیں قاری وہ پڑھتا تھا ہر رکعت میں. اور کہتے ہیں حتی كنا نعتمد على العصی من طول القیام، یہاں تک کہ اتنی لمبی نماز وہ پڑھتا تھا کہ ہم میں سے بعض لوگ یا ہم سب کیا کرتے تھے؟ لمبے قیام کی وجہ سے عصا کا سہارا نماز میں لیتے تھے. عصا کو، ڈنڈا جو ہوتا عصا، اس کو ٹیک لگاتے تھے نماز کے اندر، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا. وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور ہم لوٹتے تھے تو فجر کے ایک دم کنارے پہ پہنچتے تھے. تہجد کہاں گئی؟ تہجد پڑھتے تھے کہاں؟ کیا پڑھتے تھے؟ 2 نمازیں ہیں نا ایک رات میں، یہ تو بیچارے کہاں پہنچتے تھے.
تو یہ کون سی نماز ہے؟ یا تو پھر یہ تہجد ہے، کیا ہے؟ یہ تراویح کی نماز ہے، اور یہ اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ فجر کے قریب قریب الا فی فروع الفجری، بعض روایات میں بزوغ الفجری، کہ وہ فجر کے قریب ایک دم گھر کو پہنچتے تھے، یعنی اتنی لمبی نماز ہوتی تھی۔ تو تہجد کے لیے تو وقت ہی نہیں رہا، اگر ہوتی 2 نمازیں تو ان کو اور ٹائم دیا جاتا، جیسے جمعہ میں ہمارے 4 سنت کو دیتے ہیں۔ وہ 4 سنت ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے اور وہ بھی جھوٹی ہے، اس میں 3 ڈینجر راوی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے اور نہ اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس روایت سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابیوں کو 11 رکعت کا حکم دیا، اور وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو عصا کا سہارا لینا پڑتا تھا، اور لمبی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہنچتے کب تھے گھر کو؟ صبح کے ایک دم قریب۔ تو تہجد کا ذکر بھی اس میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ موقع ہی نہیں اس کا، تو ان کے نزدیک تھی نہیں، یہی تہجد تھی ان کے نزدیک، اور یہی تراویح تھی۔ اس روایت پر اعتراضات کیا ہیں؟ اعتراض ہر چیز پہ ہوتا ہے، تو دیکھ لینا چاہیے، روایت معلوم اور اعتراض معلوم نہ ہو تو اعتراض معلوم ہونے کے بعد چکرا جاتا آدمی ہے۔ تو پہلے دیکھ لیں، ابن عبد البر بڑے علماء میں سے ہیں، کہتے ہیں اپنی کتاب الاستذکار میں، ولا اعلم احدا قال في هذا الحديث 11 ركعة غير مالك والله اعلم، میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس روایت میں امام مالک کے سوا 11 رکعت کا ذکر کیا ہو، یعنی امام مالک کے سوا 11 کوئی بھی نہیں بولتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ واللہ اعلم، الا انه يحتمل ان يكون القيام في اول ما عمل به عمر ب11 ركعة ثم خفف عليهم طول القيام ونقلهم الى 21 ركعة۔ کہتے ہیں یہ، لیکن یہ اس میں گنجائش نکل سکتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 11 کا حکم دیا، پھر لوگوں کے لیے یہ بڑی بھاری ہونے لگی، تو ان کی آسانی کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے 21 میں 21 رکعت پڑھا کرو، یعنی جتنا قرآن تم 11 میں پڑھتے ہو تو بہت لمبی رکعت ہونے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے ایک کام کرو، کیا کرو، رکعت بڑھا دو اور چھوٹی چھوٹی رکعت پڑھو، اس میں کم کم قرات کرو۔ تو یہ ہو سکتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا، یہ ابن عبد البر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب 21 ثابت ہو، 21 ثابت ہوگی تو ہو سکتا ہے نا، پہلے وہ دیکھیں گے ثابت ہے کہ نہیں، آئیں گے اس پہ بھی ہم لوگ۔ اور کہتے ہیں کہ یخففون فیہا القراءۃ ویزیدون فی الرکوع والسجود، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ قرات میں ہلکا پن کرتے تھے، تھوڑی قرات کرتے تھے، اور رکوع اور سجود زیادہ کرتے تھے، یعنی رکعت بڑھا دی اور قرات گھٹا دی ہر رکعت میں، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ الا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں الا ان الاغلب عندي في 11 ركعة الوهم والله اعلم، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن میرے نزدیک غالب یہی ہے، مجھ کو زیادہ کر کے یہی لگتا ہے کہ امام مالک کو اس میں وہم ہو گیا ہے، امام مالک کی مسٹیک ہے۔ کیا مسٹیک ہے؟ انہوں نے 11 بول دیے، ایکچولی ہے کتنا؟ وہ 21۔ کون بول رہا ہے یہ؟ ابن عبد البر، 2 جگہ واللہ عالم کہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ ولا اعلم احدا قال في هذا الحديث، 11 کسی نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، اب دیکھیں علم میں آ جائے گا، دیکھیے کون کہتا ہے۔ اب اس کا انکار ہم کرنے سے پہلے ایک حنفی عالم کا ایک قول میں ذکر کرتا ہوں، کہ ہم انکار کریں تو کوئی بولے گا ہاں تو بڑے عالم کو زیادہ سمجھتا ہے کہ تم کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو نہیں ملی تم کو ملی، ایسا اعتراض کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک حنفی عالم ہی کا قول ذکر کرتے ہیں۔ آثار السنن بلوغ المرام کے مقابلے میں لکھی گئی ایک کتاب ہے، ایک حنفی عالم ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن علی النیموی، یہ نام یاد رکھیے بار بار آئے گئے، نیموی، یہ حنفی ہیں اور مضبوط حنفی ہیں۔ ان کی اس کتاب کا جواب اہل حدیث عالم عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، ابکار المنن اس نام سے، یہ جواب میں ہے کس کے؟ آثار السنن کے، اس میں جو غلطیاں انہوں نے کی اس کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ الحمدللہ جواب موجود رہتا ہے ہمیشہ، اور کم سے کم منیمم ایک رہتا ہے۔ یہاں پر آثار السنن میں نیموی کہتے ہیں
ما قالہ ابن عبد البر، جو ابن عبد البر نے کہا ہے، من وہم مالک، کہ امام مالک کو وہم ہو گیا، فغلط جدا، یہ بہت غلط بات بول رہے ہیں۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، ابن عبد البر کے قول کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ نیموی کہہ رہے ہیں۔ کیوں غلط جدا ہے؟ ایسے ہی ابن عبد البر اچھے نہیں لگتے اس لیے نہیں، کہتے ہیں لأن مالکا قد تابعه عبد العزیز ابن محمد عند سعید ابن منصور فی سننه، ویحیی ابن سعید القطان عند ابی بکر ابن ابی شیبہ فی مصنفه، کلاہما عن محمد ابن یوسف وقال 11۔ اب بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا، 11 کو کون کہہ رہا ہے؟ ابن عبد البر۔ ابن عبد البر وہ بر نہیں ہے، نیکی کا بندہ ہو جائے گا، بر نیکی کو کہتے ہیں، ابن عبد البر ہو گیا تو نیکی کا بندہ، بر کا مطلب احسان کرنے والا اللہ، اس کا بندہ، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عبد البر نے جو کہا ہے کہ 11 وہم ہے، بہت غلط بات بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک اکیلے نہیں ہیں جو 11 بول رہے ہیں، اسی سند سے محمد ابن یوسف پر مدار ہے اس حدیث کا، اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ سائب ابن یزید سے۔ سائب ابن یزید کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ محمد ابن یوسف کون ہیں؟ ان کے نواسے ہیں، گھر کا آدمی ہے، گھر کی بات زیادہ جانتا ہے۔ تو سائب ابن یزید کے نواسے کون ہیں؟ محمد ابن یوسف، آگے آئے گا ان کا رشتہ کیا ہے، بتائیں گے خود علامہ عینی۔ تو کہتے ہیں کہ سائب ابن یزید کی جو روایت ہے، جو محمد ابن یوسف کے طریق سے آئی ہے، تو اکیلے امام مالک 11 نہیں بول رہے ہیں، 2 اور کتابیں جن میں 11 ہی آیا ہے، اور امام مالک کے سوا دوسرے بھی 11 بول رہے ہیں۔ تو ایسا کیسا ہوتا ہے؟ اتنے بڑے امام اور وہم ہو گیا ان کو؟ وہم نہیں ہوا ہے ان کو، کیونکہ کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس کو یحییٰ ابن سعید القطان نے بیان کیا ہے، اس میں بھی 11 کہا ہے امام مالک کے علاوہ، اور اسی طرح سے مصنف سعید ابن منصور، اس میں بھی 11 آیا ہے، اور اس کو روایت کیا ہے کس نے؟ عبد العزیز ابن محمد نے۔ تو امام مالک کے سپورٹ میں اور 2 ہیں جو 11 کہہ رہے ہیں، کیسا آپ بول رہے کہ وہم ہو گیا ان کو؟ اور یہاں پر ابن عبد البر کیا کہتے ہیں؟ اور کسی نے 11 کہا، مجھ کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہوتا تو مان لیتے، لیکن امام مالک کو وہم وغیرہ کچھ ہوا نہیں ہے، اس لیے 3 راوی ہیں، امام مالک کے ساتھ 2 ہیں جو 11 کہہ رہے ہیں۔ تو پھر 21 کا کیا؟ ایک آیا کہاں سے؟ آگے آئیں گے اس پہ۔ تو یہ آثار السنن میں ابن عبد البر کے قول کو رد کیا ہے خود نیموی نے۔ اسی طرح سے ابن ابی شیبہ کی وہ کون سی روایت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن سعید القطان عن محمد ابن یوسف ان السائب اخبرہ، یحییٰ ابن سعید القطان روایت کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو سائب ابن یزید نے خبر دی، جو ان کے نانا ہیں، ان عمر جمع الناس على ابی و تمیم فکان یصلیان 11 رکعہ یقرآن بالمئین یعنی فی رمضان۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا ابی اور تمیم پر، تو وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھاتے تھے، اور وہ 100 آیات کے قریب صورتیں پڑھتے تھے، یعنی کب؟ رمضان میں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تھوڑا سا جگلری کی ہے، ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا رکعت تراویح پر، غالباً حبیب الرحمن صاحب کی ہے، انہوں نے کہا دیکھو پہلی روایت میں حضرت عمر نے حکم دیا ہے، تو انہوں نے پڑھائی کہ نہیں وہ ثابت نہیں ہوتا اس سے، دوسری میں انہوں نے جمع کیا، تو اس طرح سے جو ہے ایک میں پڑھنے کا ثبوت ہے، ایک میں پڑھے نہیں، ایک میں حکم دیے، اس میں لوگ پڑھتے تھے، اس کو تضاد بتانے کی کوشش کی۔ ارے بھائی حضرت عمر نے حکم دیا، ایک سے ثابت ہو رہا، دوسرے سے ثابت ہو رہا وہ پڑھا کرتے تھے، تو اس میں تضاد ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ حضرت عمر نے ان کو 11 پڑھانے کے لیے کہا، دوسری سند سے آ رہا ہے کہ وہ لوگ 11 پڑھاتے تھے، تو کیا ایک دوسرے کے ٹکراؤ ہے؟ پھر ایک آدھ روایت میں رمضان کا ذکر نہ ہو، تو حضرت عمر نے کب رمضان کے علاوہ بھی پڑھانے کے لیے کہا تھا؟ کہتے ایک میں رمضان کا ذکر نہیں ہے، ایک کے اندر انہوں نے پڑھائی کہ نہیں اس کا معلوم نہیں ہے، ایک میں حضرت عمر نے حکم دیا کہ نہیں معلوم نہیں ہے، اس طرح سے اس کو جو ہے کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہر روایت دوسرے کو واضح کرتی ہے، اس کو ایسا بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک میں حکم دیے آ گئے، چلو حکم حضرت عمر کا تھا،
دوسرے میں پڑھا ہے کہ نہیں؟ ہاں پڑھا ہے بھی انہوں نے. تیسرے میں ہاں رمضان میں ہوا ہے یہ. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ اضافہ جو حدیثوں میں ہوتا ہے وہ پچھلی روایت کو ثابت کرتی ہیں. ٹکراؤ اس کو نہیں کہتے ہیں. زیادتی جو ہوتی ہے ثقات کی اس کو شاذ نہیں کہا جاتا ہے. شاذ نہیں کہا جاتا ہے، وہ اضافہ ہوتا ہے ان روایات کے اوپر. تو اس روایت سے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ دونوں صحابی لوگوں کو کتنی پڑھاتے تھے؟ 11. آئیے اب دیکھتے ہیں اور ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا دیکھو یہ تو 11 بول رہے ہیں، 13 بولنے والا بھی ہے، تو ٹکرا گیا، ختم، چھوڑ دو 11 کو. جیسا حضرت عائشہ کے سلسلے میں کیا ہے ویسا یہاں بھی کرنے کی کوشش کی. جو جواب وہاں ہمارا تھا وہ جواب یہاں بھی ہمارا ہے. امام عینی کہتے ہیں روا محمد ابن نصر من طریق محمد ابن اسحاق. محمد ابن نصر نے محمد ابن اسحاق کے طریق سے یہ روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں حدثنی محمد ابن یوسف، مجھ سے محمد ابن یوسف نے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں ہم سے، جو کہ عبداللہ ابن یزید ابن اختی نمر عن جدہ، یعنی یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یہ نانا سے روایت کرتے ہیں صاحب ابن یزید سے. کہتے ہیں کننا نصلی فی زمن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ہم اللہ کے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے. فی رمضان 13 رکعہ، 13 رکعتیں. ولیکن واللہ ما کننا نخرج الا فی وجاہ الصبح، ما کننا نخرج الا فی وجاہ الصبح، ہم صبح کو ہی، صبح کے قریب ہی مسجد سے باہر آتے تھے، اتنی لمبی نماز ہوتی تھی. وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسِينَ آيَةً وَسِتِّينَ آيَةً، اور راوی ہر رکعت میں کبھی 50 کبھی 60 کے قریب آیتیں پڑھتا تھا. اب یہاں انہوں نے کیا کہا، اس میں جو ہے یعنی حضرت عمر کا ذکر نہیں ہے، اس میں تمیم الداری کا اور ابی بن کعب کا ذکر نہیں ہے. اس طرح سے کرتب کوئی کرنا چاہے وہ گھر میں کرے، لیکن روایت کے میدان میں نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں یہ صاحب ابن یزید خود کہہ رہے ہیں. کون پڑھاتا تھا ضروری نہیں، دوسری روایت سے معلوم ہو رہا ہے کون پڑھاتا تھا، کس نے حکم دیا تھا وہ بھی ثابت ہو رہا ہے. تو اس روایت میں 13 کا ذکر ہے. بعض حنفی علماء نے خود کہا ہے کہ 13 کیسی ہیں، اس میں جیسے عمدۃ القاری وغیرہ میں کہا ہے، یا غالباً علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا ہے کہ جو 13 ہیں یہ عشاء کی سنت کے ساتھ بھی ممکن ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ عشاء کی سنت نہ بھی ہو تو بھی 13 ممکن ہے کہ پہلی 2 ہلکی پڑھی ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں 11 پڑھی ہوں. کوئی پرابلم نہیں، آج بھی کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام یعنی معظم روایات کیا آئی ہیں 11 کی. اس اعتبار سے عام طور سے علماء نے 11 کا عدد اختیار کیا ہے. 13 بھی کوئی پڑھے کوئی حرج نہیں. اسی لیے رئیس الاحرار صاحب نے یہی کہا ہے کہ 13 بھی چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رئیس احمد ندوی جو ہیں انہوں نے کہا، اس جواب میں پورے اس میں لکھا ہے، انہوں نے کہا 13 سے ہم کو جھگڑا ہی نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 بھی آیا اور 13 بھی، تو یہاں بھی ویسے ہی کیا جیسے حضرت عمر نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت تھا وہ انہوں نے بھی کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے یہ اثر ذکر کیا ہے محمد ابن اسحاق کا. محمد ابن اسحاق کون ہیں؟ صاحب المغازی ہیں. ان کے بارے میں الزام یہ ہے یہ مدلس ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے، حدثنی، مجھ سے حدیث بیان کی. تو اس سے تدلیس کا مسئلہ بھی نہیں ہے، تدلیس پہ میں آ رہا ہوں. ابن اسحاق لوگ کہتے ہیں کہ امت میں کوئی بھی نہیں جو 11 بولتا ہو. ابن اسحاق خود کہتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود کیا کہتے ہیں، ما سمعت فی ذلک حدیثا وهو اثبت عندي ولا احرى بان يكون من حدیث السائب. میرے نزدیک اس باب میں نے جتنی حدیثیں سنی ہیں اس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ثابت اور سب سے زیادہ عمل کرنے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ حضرت صاحب ابن یزید کی روایت ہے. کیسے؟ وذلك ان صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت من اللیل 13 رکعہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کتنی تھی؟ 13 رکعت تھی. تو اس کے ایک قائل تو بہت پہلے 1000 سال سے بھی پہلے مل گئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کتنی رکعت ہیں؟ 13 رکعت. یہ بولتے پوری امت میں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. تو سننے والا ہو تو بولنے والا معلوم پڑے گا، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. عمدۃ القاری میں، اور یہ بھی نہیں کہ ہماری کوئی تو بھی جو ہے انگلینڈ میں کوئی مصر میں کوئی کہیں کتاب رکھی ہوئی ہو اس میں سے ہم بتا رہے ہیں، یہ انہی کی کتاب ہے. یہ عمدۃ القاری کس کی ہے؟
یہ علامہ عینی کی کتاب ہے. ان کتابوں سے بھی حوالہ نہیں دے رہے ہم. جو بغداد میں جو تاتاری فتنہ آیا تھا اس میں ڈوب گئی, وہ کتاب بھی نہیں ہے, یہ موجود کتابیں ہیں. امام السیوطی کیا کہتے ہیں اپنی کتاب المصابیح فی صلاۃ التراویح میں کہتے ہیں لیکن فی الموطا وفی سعید فی مصنف سعید ابن منصور بسند فی غایت الصحہ عن السائب ابن یزید 11 رکعہ. کہتے ہیں لیکن امام مالک کی موطا میں اور مصنف سعید ابن منصور میں روایت ہے ایک ایسی سند سے جو صحت میں اعلیٰ ترین صحت والی ہے. غایت کس کو کہتے ہیں؟ میکسیمم جتنا ہو تو غایت الصحت, کامل صحت والی روایت ہے, ٹاپ لیول کی صحیح روایت ہے, اس سند سے ہے. کیا ہے وہ؟ کتنی رکعت ہے؟ 11 رکعت ہے. کس کی روایت ہے؟ صاحب ابن یزید کی. امام سیوطی کو نہیں معلوم, وہ بتا رہے ہیں غایت الصحہ والی روایت ہے. اسی طرح سے نیموی, جن لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہارا, کبھی 11 کبھی 13, یہ ٹکراتا ہے. نیموی بولتے ٹکراتا نہیں ہے. یہ کون ہے نیموی؟ یہ حنفی عالم ہے. یہ کہتے ہیں ہذا قریب مما رواہ مالک, امام مالک نے جو 11 روایت کی ہے یہ بھی اس کے قریب ہے. کیسے؟ ام محمد ابن یوسف, ام محمد ابن یوسف ای مع الرکعتین بعد العشاء. دیکھیے وہ آ گیا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو 13 ہے یہ 13 کچھ ٹکراتا نہیں 11 سے, یا کوئی 11 بولتا ہے کوئی 13, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا, ایسا نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. کہتے ہیں یہ قریب ہے, 11 کے قریب ہی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں یعنی جیسے عشاء کے بعد کی 2 رکعتوں کے ساتھ میں 13 ہو رہی ہیں. ہماری صفائی کون دے رہا ہے؟ حنفی عالم دے رہا ہے. تو علامہ نیموی یہاں پر کہہ رہے ہیں, کہاں پر؟ آثار السنن میں. باب کون سا ہے؟ باب التراویح ب8 رکعات. یہ تو میں ذکر بھی نہیں کیا ہوں اس میں کہ کس کس نے تراویح کا باب قائم کیا ہے 11 رکعتوں پر. یہ ایک جمع کر دیجئے اس میں. وہ کہتے ہیں 8 رکعات سے تراویح پڑھنے کا باب, اس میں لائے ہیں اس کو. اب وہ کون سی روایت ہے جس کی بنیاد پر ابن عبد البر نے 21 کا, یہ آئی کہاں سے 21 جن لوگوں نے پیش کی اس کو گود وہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وتر کا مسئلہ یا تراویح کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یا تو اس کو 1 کرو 2 کم کر کے, جو کہ ان کے نزدیک نہیں ہے, یا تو اس کو 18 کرو 20 کو کم کر کے. 21 کا کریں گے کیا؟ 21 کو لڑا رہے ہیں اس سے کہ 21 ہے, اتنے بڑے امام ہیں, وہ بول رہے 21, ٹھیک ہے 21 لو 21. تو 21 اگر لیتے ہیں تو 21 سے 2 پرابلم کھڑے ہوتے ہیں, دائیں جائیں تو بھی کھائی اور بائیں جائیں تو بھی کھائی. کیوں؟ اور یہ محسوس کیا ہے کس نے؟ علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کو محسوس کیا ہے کہ کیا کرنا ہے ادھر مطلب, اور انہوں نے احتمال بتایا ہے اس کے اندر. انہوں نے 18 کو قبول کر لیا ہے, ہو سکتا ہے 18 ہو. تو اگر کیونکہ 3 سے کم ان کے نزدیک وتر جائز نہیں ہے, احناف میں 3 سے کم وتر جائز نہیں ہے. 1 رکعت وتر احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے, ہمارے نزدیک سنت ہے. اس لیے کہ آپ اتنی ساری روایات دیکھ چکے ہیں, پیچھے بتایا نا میں نے 1 رکعت وتر. عبد الرزاق ایک بڑے محدث ہیں, وہ کہتے ہیں عبد الرزاق عن داؤد ابن قیس وغیرہ عن محمد ابن یوسف عن صائب ابن یزید, صائب ابن یزید کی روایت سے, ان عمر جمع الناس فی رمضان, عمر رضی اللہ تعالی نے لوگوں کو جمع کیا رمضان میں, علی ابی ابن کعب وعلی تمیم الداری, ابی ابن کعب اور تمیم الداری پر جمع کیا. کس کو؟ لوگوں کو. علی 21 رکعہ, 21 رکعتوں پر. یقرؤون بالمئین, وہ 100 کے قریب آیتوں والی صورتیں پڑھتے تھے. وینصرفون فی فروع الفجر, اور فجر کے قریب ہی لوٹتے تھے. تو یہ تقریباً سب ٹوٹل صحیح روایت ہے, لیکن اس میں ایک عدد آ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد الرزاق 21. اب عبد الرزاق کے مقابلے میں امام مالک ہیں, یحییٰ ابن سعید القطان ہیں, اور اسی طرح سے عبد العزیز یہ دوسرے ایک راوی ہیں. تو یہ بھی جو ہیں ہاں عبد العزیز ابن محمد ہیں. تو یہ 3 راوی ہیں, ایک طرف 11 بتاتے ہیں, اور عبد الرزاق کتنے بتا رہے ہیں؟ 21.
تو اس میں دیکھنا پڑے گا غلطی تینوں سے ہوئی ہے یا ایک سے ہوئی ہے، دونوں میں کیا صحیح ہے۔ غلطی کا امکان کس سے ہے؟ جس کی یادداشت اچھی ہے، تو ان کی یادداشت کا کیا، کون بولتا ہے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا دیکھیں گے۔ امام الذہبی امام عبدالرزاق کے بارے میں کہتے ہیں احد الاعلام احتجوا بہ، یہ بڑے بڑے علماء میں سے ہیں، اعلام مشہور علماء میں سے ہیں، احتجوا بہ، علماء نے ان کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے، وَلَهُ غَرَائِب وَمَنَاكِير، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کچھ غریب اور منکر روایتیں بھی ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ ایسی روایتیں ہیں جو مسٹیک والی ہیں، جو معتبر سے ٹکراتی ہیں۔ اس کو امام الذہبی کہتے ہیں من تکلم فیہ وہو موثق، اس کتاب میں۔ ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، ان کی حدیث لکھی جائے گی، دیکھیں گے اور سپورٹ ملتا ہے تو لیں گے، لیکن اکیلے ان کی حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ یہ بھی اسی کتاب میں امام الذہبی نے بیان کیا، اور اسی طرح سے ابو حاتم الرازی نے خود اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں اس کو بیان کیا ہے، ابن ابی حاتم کی کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ثقہ، حافظ، مصنف، شہیر، چار باتیں کہتے ہیں، یہ معتبر ہیں، حافظ ہیں، مصنف ہیں، لکھنے والے آتھر ہیں، اور مشہور ہیں۔ عمی فی آخر عمرہ فتغیر، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو یادداشت خراب ہو گئی تھی، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو یادداشت خراب ہو گئی، یہ تقریب التہذیب میں ابن حجر کہتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ آخری عمر میں یادداشت خراب ہو گئی تھی، لیکن جو کتاب لکھی وہ یادداشت سے پہلے کی ہو سکتی ہے، تو یہ تو کتاب میں روایت موجود ہے، تو ان کی یادداشت خراب ہو سکتا ہے، جو بیان کی اس میں غلطی ہوئی ہوگی، کتاب تو کتاب ہے، تو کتاب میں تو معتبر ہوگا۔ میرے پاس جو مصنف کا نسخہ ہے اس کی بھی تحقیق کس نے کی ہے؟ حبیب الرحمن کاندھلوی صاحب نے کی ہے، حبیب الرحمن اعظمی صاحب نے کی ہے۔ اس میں شروع میں جو اس کا مخطوطہ ذکر کی ہے، مخطوطہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخوں کا فوٹو ذکر کرتے ہیں علماء، اس کو بتاتے ہیں، اس کا پرنٹ، اس میں مصنف کس نے روایت کی ہے، مصنف آئی کہاں سے، یعنی امام عبدالرزاق نے لکھ کے کہا لو میری کتاب، نہیں، عام طور سے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ محدثین کی کتابیں ایسی ہوتی تھیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو املا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، ایک کے بعد ایک حدیثیں شاگرد لکھتے جاتے تھے، اور جب وہ مکمل ہو جاتی تھی تو پھر وہ کتاب ان کی کتاب کہلاتی تھی۔ اسی لیے امام مالک کی کتاب آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا حدثنی عن مالک، امام مالک سے ہم کو حدیث ملی، تو امام مالک کیسے لکھیں گے ایسا؟ امام مالک کا شاگرد لکھ رہا ہے، لیکن چونکہ اصل روایت امام مالک نے ڈکٹیٹ کیا ہے، اس لیے وہ کتاب کس کی ہے؟ امام مالک کی ہے۔ اسی طرح سے امام الطحاوی کی کتاب دیکھیں شرح معانی الآثار، یا امام محمد کی کتاب آپ دیکھیں الموطا، اس میں بھی ایسے ہی دکھائی دیتا ہے کہ لکھنے والے کا خود نام آتا ہے کہ فلاں نے کہا ایسا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مصنف عبدالرزاق یہ جو کتاب ہے، چائے کا انتظام ہے آپ کے لیے، پانچ منٹ میں اس کو، یا چائے پی لیجئے، چلیے، کیونکہ 4 بجے جو ہے 4:15 کو اذان ہے، تو 5 منٹ میں چائے پئیں گے، اتنا کہ چائے کم گھونٹ میں پی لیں گے، کیونکہ یہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ امام عبدالرزاق سے جس نے مصنف عبدالرزاق نقل کی ہے وہ شاگرد کون ہے؟ یہ شاگرد الدبری ہے۔ الدبری، اس کو دبری نہ لکھیں، دبر کے معنی پچھلا حصہ ہوتا ہے، دبر، وہ دبری ہے۔ اسی نسخے میں جو میرے پاس ہے کتابی شکل میں، اس میں لکھا ہوا ہے اخبرنا ابو سعید احمد ابن محمد ابن زیاد ابن بشر الاعرابی قال حدثنا ابو یعقوب اسحاق ابن ابراہیم الدبری قال اخبرنا عبدالرزاق۔ تو عبدالرزاق سے یہ جو کتاب آئی ہے یہ دبری ہی کے طریق سے آئی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو دبری نے یہ کتاب روایت کی ہے امام عبدالرزاق سے۔ آئیے دونوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ایک تو عبدالرزاق کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں، دوسرے یہ کتاب عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت کے خراب ہونے سے پہلے لی گئی ہے یا بعد میں، اس کے بارے میں کیا ہے۔ ابراہیم الحربی فرماتے ہیں کتاب میں خطیب البغدادی کی،
الکفایہ فی علم الروایہ، الکفایہ فی علم الروایہ، مات عبد الرزاق وللدبری 6 سنین او 7 سنین، عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور دبری کی عمر اس وقت میں 6 یا 7 سال کی تھی۔ 6 سال کی، یہ نقل کرنے والے حضرت کتنی عمر تھی ان کی؟ 6 سال یا 7 سال۔ قال الخطیب روى الدبری عن عبد الرزاق عامة كتبه ونقلها الناس عنه وسمعوها منه، عام طور سے دبری نے عبد الرزاق کی عام کتابیں نقل کی ہیں، یعنی عبد الرزاق کی کتابیں دبری کے طریق سے آئی ہیں اور لوگوں نے دبری سے ان کتابوں کو لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے سند بیان کی تو اس میں دبری کے بعد بھی لوگ ہیں، اور انہی سے، دبری ہی سے عبد الرزاق کی کتابیں لوگوں نے سنی ہیں۔ تو بیسک اس میں جو راوی ہے مصنف عبد الرزاق کا وہ کون ہے؟ دبری۔ دبری کے بارے میں کیا ہے؟ امام السیوطی اپنی کتاب تدریب الراوی میں کہتے ہیں، جو امام النووی کی کتاب تقریب النواوی کی شرح ہے، جو مصطلح الحدیث کی کتاب ہے، امام السیوطی کہتے ہیں والظاہر ان الذین سمع منہم الطبرانی فی رحلته الى صنعاء من اصحاب عبد الرزاق كلهم سمع منه بعد التغیر وهم 4۔ ظاہر بات تو یہی ہے کہ امام الطبرانی جب صنعاء گئے تو انہوں نے عبد الرزاق کے ساتھیوں سے جو روایات سنی ہیں سب کے سب ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کے خراب ہونے کے بعد روایت کی ہیں، اور وہ 4 لوگ ہیں۔ کون؟ نمبر 1 الدبری، نمبر 2 ابراہیم ابن محمد ابن برہ الصنعانی، و نمبر 3 ابراہیم ابن محمد ابن عبداللہ ابن سوید، 4 الحسین ابن عبد الاعلی الصنعانی، کیونکہ امام عبد الرزاق صنعاء کے تھے، عبد الرزاق الصنعانی ہیں۔ یہ صنعاء کہاں ہے؟ یمن میں۔ تو یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ عبد الرزاق سے راوی ہیں، جن میں نمبر 1 پہ ٹاپ کون ہے؟ دبری۔ لیکن امام السیوطی کیا کہتے ہیں؟ ظاہر یہی ہے کہ امام الطبرانی نے جن سے سنا وہ سب کے سب یہ 4 ہیں، اور انہوں نے کب سنا؟ عبد الرزاق کے حافظے کے بگڑنے کے بعد۔ تو وہ کتاب بھی کب کی ہے؟ دبری ہی کی ہے، تو حافظے کے خراب ہونے کے بعد کی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ آپ 3 سے غلطی ہوئی بولنے کی بجائے 1 سے غلطی ہوئی بولی، یہ زیادہ اچھا انصاف کی بات ہے، خصوصاً ایسے سے جس کی یادداشت بعد میں خراب ہو چکی تھی اور جس کی کتاب یادداشت کے خراب ہونے کے بعد دبری نے روایت کی۔ صحیح بات ہے؟ یعنی یادداشت امام مالک کی خراب بول دینے کا، اتنے بڑے امام ہیں وہ، اور اکیلے نہیں بول رہے ہیں 11، بلکہ ان کے ساتھ اور 2 ہیں جو 11 بول رہے ہیں، تو آپ ان کی یادداشت تینوں کی خراب ہو گئی تھی، تو انہیں تینوں سے غلطی ہو رہی، اور جن کی یادداشت خراب ہونے کے بعد کتاب نقل کی گئی ہے ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تو عجیب بات، یعنی انصاف نہیں ہے یہ۔ اچھا اگر مان لو ہے یہ صحیح تو پھر آپ بھی مانو صحیح ہے، تو 21 مانو اس کو۔ تو 21 ماننے پر کیا لازم آئے گا پھر؟ یا تو 1 وتر پڑھو یا تو 18 تراویح پڑھو، لیکن آپ کا دعویٰ 2 ہیں دعوے، 1 وتر جائز نہیں اور 20 سے کم ثابت نہیں، تو یا تو یہ ثابت ہوگا یا تو وہ ثابت ہوگا۔ اور امام عینی کیا کہتے ہیں اپنی کتاب عمدۃ القاری میں؟ وقال ابو حنیفہ لا یصح الایتار بواحدہ، 1 وتر پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے، ہو سکتا ہے ان تک حدیث نہ پہنچی ہو، یا ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور معنی لیے ہو، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ 1 وتر صحیح نہیں ہے، تو 20 بنائے تو 1 ہو جاتا ہے اور 3 بنائے تو 18 ہو جاتا ہے۔ میتھمیٹکس جس کو آتا ہے اس کو سمجھتا ہے۔ تو یہ یعنی اس قدر میں سمجھتا ہوں کفایہ ہے۔ اس کے بعد چائے کا ٹائم آیا ہے، چائے پی لیں، اس کے بعد بقیہ روایت ہم دیکھیں گے۔